زمانہ کا بنایا ہوا قانون نہیں، کائنات بنانے والے رب کا بنایا ہوا قانون۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے مصطفیٰ پہ سلام پڑھا تو سجدہ قبول۔ ہم بولے اے اللہ ہم قاعدے میں تو نہیں بیٹھیں گے۔ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی 3 مرتبہ نے اللہ 30 مرتبہ بولیں گے مگر سلام تو نہیں پڑھیں گے۔ اللہ بولا بے دیوانے تو 30 مرتبہ نہیں 3 سال تک بھی پڑھا تو تیرا سجدہ قبول نہیں کرتا۔ جب تک تو میرے مصطفیٰ پہ سلام نہیں پڑھتا تیرا سبحان ربی العالی قبول نہیں، تیرا سجدہ قبول نہیں، تیرا رکوع قبول نہیں، جب تک تو میرے مصطفیٰ پر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ جب تک تو میرے مصطفیٰ پہ درود نہیں پڑھتا مجھے میرے رب ہونے کی قسم تیرا سجدہ تیرے منہ پہ پھینکتا چلا جاؤں۔ تیری نماز قبول نہیں، تیری عبادت قبول نہیں۔ کون بنایا تھی قانون؟ ہرے جھنڈے والے بنائے، ادانا بنائے، درگاہ والے بنائے، پیرا والے بنائے۔ نہیں جی یہ کسی بندے کا بنایا ہوا قانون نہیں، یہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اسی لیے میں 73 میں سلام فاتحہ پہ تو جھگڑا دیکھا مگر بیچارہ مجبور ہو کے صحیح نماز میں تو سلام بھی پڑھ رہا درود بھی پڑھ رہا۔ اللہ کہہ رہا میں پڑھاؤں گا میرے مصطفیٰ پہ سلام بھی پڑھاؤں گا درود بھی پڑھاؤں گا، جب تک تو نہیں پڑھوں گا میرے خدا ہونے کی مجھے قسم ہے تیری نماز قبول نہیں کروں گا۔ جب تک تو نہیں پڑھیں گا تیری نماز قبول نہیں۔ میرے دوستو آؤ ذرا چلتے ہیں، قرآن کیا ہے؟ تعریف ہے مصطفیٰ۔ ایک بات اور قرآن کے حوالے سے ایک بات اور سمجھا دیں۔ دیکھو یہ بڑے بڑے پیراں بیٹھے ہوئے ہیں، اب بعض لوگ ان کی سیادت پہ بھی جو ہے تقریراں کر رہے ہیں، سوالہ پوچھ رہے ہیں، جوابہ دے رہے ہیں، ٹی ویاں چلا رہے ہیں۔ اللہ رحم کرے ہمارے مولویوں کا، ہم اب تک بازو والوں سے لڑنا پڑتا تھا، گھر والوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ اب میں ٹاپک پہ جاؤں گا تو پھر 1 اور گھنٹہ نکل جائے گا، ذرا بعد میں لاسٹ میں تھوڑا ضرور بیٹنگ کریں گے۔ آج ایک صاحب بولے بیٹنگ نکو کرو بولے، خالی چھکے ماریں گے آج انشاءاللہ۔ نہیں جی کرنا بول صاحب، حق بولنا بول صاحب، حق بولتے ہی جو جا کے دل کو چیر کے نکلے اس کو چھاپ۔ جب لوگ بے ادبی کرنے ڈر رہے نہیں تو ہم حق بولنے کا ہی کو ڈریں گے؟ بے شک لوگ بانگے دہل کروڑوں روپیہ خرچ کر کے غلط بات بول رہے ہیں تو ہم جو ہے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حق تو بول سکتے نا جی؟ بولنا نہیں بولنا؟ بولو نا جی؟ بے شک اجی کوئی سننے دو نہ کو سننے دو، آپ تو علی کے چاہنے والے ہیں نا جی، آپ تو سنیں گا نا انشاءاللہ۔ میں سناتا ہوں جی، لاسٹ میں سناتا ہوں، ذرا ٹھہرو، ذرا پہلے یہ عنوان کو پہلے سمیٹ لیں گے۔ دیکھو دستور ہے، یہ ہمارے بزرگاں ہیں، یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، نبی کی آل ہیں، علی کی اولاد ہیں۔ دیکھو کیا ہوتا، پیر کا ادب ان کی بارگاہ میں ان کے دربار میں رہنے والا مرید خاص لوگوں کو سکھا دے۔ ادب سے بیٹھو نیا، ٹوپی پہن کے آؤ، ادب سے ہاتھ ملاؤ، ایک ہاتھ کیوں ملا رہے، 2 ہاتھ ملاؤ۔ مرشد کا ادب مرید سکھاتا، استاد کا ادب شاگرد سکھاتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ استاد کا ادب شاگرد سکھاتا، باپ کا ادب ماں سکھاتی بچوں کو، اے بچوں بابا ادب سے بات کرو۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہر بڑے کا ادب ان کے بعد والا لوگوں کو سکھاتا۔ لیکن اے سنیو قربان جاؤ اپنی قسمت پر، تم کیسے نبی کے غلام بن کے پیدا ہوئے ہو کہ ارے تمہارا اور میرا نبی اس شان کا مالک ہے کہ میرے نبی کے دربار کا ادب حضرت ابوبکر سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو نبی کے بعد والا نہیں
خدا سکھا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے نبی کے دربار میں آؤ، اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ اللہ ادب سکھا رہا بھائی، کس کو؟ صحابہ کو، کس کو؟ دربار نبی میں آنے والے تابعیوں کو جو زیارت کے لیے آئیں گے بعد از وصال رسول، تبع تابعیوں کو، ائمہ اربعہ کو، اولیاء اللہ کو، صلحاء کو، کائنات کے ہر کلمہ پڑھنے والے ایمان والے مسلمان۔ اللہ ادب سکھا رہا، خبردار میرے نبی کے دربار میں آؤ تو اپنی آواز کو دھیمی کرو، دھیمی، اتنی دھیمی کہ بس صرف تم سننا، میرے نبی کی آواز سے آواز بلند نہیں ہونا۔ اللہ اکبر۔ ایک صاحب نے پوچھے مولانا یہ سرکار کا اتنا بڑا روضہ، اتنی بڑی شان، پوری امت کے غلام ہیں، پھر یہاں پہ سنیوں کا کنٹرول کہیں کو نہیں ہے؟ سمجھا؟ سمجھ گیا۔ بازو والوں کا کنٹرول کہیں کو ہے؟ میں بلا کر سنیوں کو دیے تو نقشبندی اتنے چیخا مارتا تھا، عاشقاں آ کے ابھی دیکھے نہیں ہمارے خاری صاحب کیسی آوازاں نکال کے نعتاں پڑھے۔ نبی مدینے میں ہے، غلام کلکتہ میں ہے تو یہ حال ہے۔ اگر مدینے میں نعت پڑھو بولے تو پورا چھت پھاڑ دیتے۔ اسی لیے اللہ کیا کرا، سنیوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے وہابیوں کو بٹھا کے رکھا۔ اجی ذرا غور کرو، خالی موئے مبارک کی زیارت کرا رہی تو ہزاروں عاشقاں صبح سے لے کے عشاء تک لائن میں ٹھہر کے زیارت کر رہی۔ اگر سنیوں کے اندر میں دے دیتے تو جالی ماں رہتی نہیں تھی، انہیں تھوڑی توڑ لیتا تھا، انہیں کلر اکھاڑ لیتا تھا، انہیں لکڑی نکال لیتا تھا، انہیں جالی نکال، پورا قصہ ختم آ جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے، حفاظت کے واسطے وہ بے ادبوں کو بٹھا کے رکھے۔ یہ خدا کا نظام ہے، یہ سسٹم ہے، یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یہ کوئی ان لوگوں وہاں نہ ہو حق پہ نہ، وہاں ہے تو حق پہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہاں ابو جہل بھی تھا، وہاں عبداللہ ابن ابی بھی تھا، وہاں پہ ابو لہب بھی تھا، وہاں پہ بہت سارے تھے۔ جب تھے نبی کے دور میں تو آج ہونا کیا بری بات ہے؟ جب بھی ہے بے ادب، آج بھی ہے بے ادب، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ اب مسئلے کو سمجھو مسلمانوں، ذرا غور کرو، اللہ کہہ رہا ہے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہیں کرنا، تو کتنا ادب کرنا نبی کے دربار کا۔ آؤ حضرت عمر سے سیکھو، سرکار سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر کی بات کر رہا ہوں۔ ہم لوگ خالی جالسے کر رہے ہیں، لائنہ لگا تو مردہ نکل جا رہا لوگوں کا۔ حضرت عمر کو دیکھتا تو ہارٹ اٹیک ہو کے مر جاتا تھا ہی نہیں، اچھا ہوا وہ دور میں پیدا نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی مجلس میں جب بیٹھتے تھے نا، مانڈی ڈال کے نہیں بیٹھتے تھے، سب پیر مانڈی ڈال کے نہیں بیٹھتے تھے، زانو ادب جیسا نماز میں بیٹھتے ہیں ویسا بیٹھتے۔ نماز میں کیسا بیٹھتے؟ حضرت عمر حضور کے دربار میں ویسا بیٹھتے تھے، اور بیٹھ کے ہاتھ ایسا نہیں رکھتے تھے، ہاتھ ایسا رکھ کے بیٹھتے۔ یہ ادب تھا، یہ طریقہ تھا حضرت عمر کے بیٹھے، ایسا ہاتھ رکھ کے بیٹھتے، اور کمر ایسی سیدھی نہ رکھتے تھے، ایسے 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 ایسا بیٹھتے تھے حضرت عمر۔ میں یہ بتا رہا ہوں نا، یا تو ویڈیو ہے، دیکھو ویڈیو بھی دے رہے ہیں۔ کل ایک بازو والے کو بھیجو، نقشبندی صاحب بولے ایسا بیٹھتے، اور حضرت عمر جن کی آواز اتنی کڑک تھی، میں مائک میں جتنا بول رہا ہوں نا، جن کی آواز جاتی، حضرت عمر کی آواز بغیر مائک کے اتنا جاتی تھی۔ اس دور میں تو خیر مائک نہیں تھا، مگر آواز اتنی بلند کی حضرت عمر، اتنی بلند آواز کی حضرت عمر۔ ویسے عمر جب یہ آیت مبارکہ اتری
کہ میرے نبی کے دربار میں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا آہستہ، اتنی بڑی آواز والے اتنا آہستہ بات کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے عمر کیا کہہ رہے ہو، پھر سے کہو. عمر کیا کہہ رہے ہو، پھر سے کہو. ایسا کہنا پڑتا تھا رسول اللہ، اتنا آہستہ بات کرتے. تو کسی نے پوچھا عمر آپ تو اتنی جلالی آواز کے مالک ہو مگر دربار مصطفیٰ میں اتنی آہستہ بات کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا ایمان بچانے کے لیے کرتا ہوں، دربار مصطفیٰ کے ادب کے لیے کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ارے میرے بھائی وہ اتنے بڑے ہو کہ ایسا ادب کرے. ہم لوگ خالی کرتے شیر یہ کہاں سے لایا رے بھائی؟ ہم لوگ خالی ٹھہر کے یا نبی سلام ڈارلنگ تم مار رہے تھے تو مر جاتے تھے تم. کیا ہے میرے بھائی، کیا کرے صحابہ. ارے میرے بھائی خالی ہم لوگ ٹھہر رہے ہیں ایسا، ہم لوگ خالی اتنے کے چھے، ہم لوگ سنیاں اتنے کے چھے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کرتے ہم. خدا کی قسم انہوں گردنہ کٹا دیے نام محمد پہ، انہوں اولاد لٹا دیے نام محمد پہ، انہوں بیویاں قربان کر دیے نام محمد پہ، انہوں ملک چھوڑ دیے نام محمد پہ. مکہ چھوڑنا پڑا تو نبی کے خاطر مکہ چھوڑ دیے، کعبہ چھوڑنا پڑا نبی کے خاطر کعبہ چھوڑ دیے، باپ کو چھوڑنا پڑا، ماں کو چھوڑنا پڑا نبی کے خاطر، ماں باپ کو چھوڑ دیے، بیوی کو چھوڑنا پڑا، بیوی کو چھوڑ دیے. کہا سب لٹ جائے تو لٹ جائے، محبت مصطفیٰ برقرار رہنا چاہیے. سبحان اللہ. ملا سے مت سیکھو، دین سیکھنا ہو تو حضرت ابو بکر سے سیکھو، حضرت عمر سے سیکھو، حضرت عثمان سے سیکھو، سرکار سیدنا حیدر کرار سے سیکھو، بلال حبشی سے سیکھو، حضرت ابو ہریرہ سے سیکھو، حضرت خالد بن ولید سے سیکھو. ارے دین سیکھنا ہو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو، عبداللہ ابن عباس سے سیکھو، حضرت سعد بن ابی وقاص سے سیکھو، حضرت زبیر سے سیکھو، حضرت طلحہ سے سیکھو. انہوں نے جوانیاں لٹا دیا، لٹا کے کہا اگر زندگی میں کچھ سرمایہ ہے تو بس ایک ہی سرمایہ ہے کہ محبت رسول ہمارا سرمایہ ہے، عشق رسول ہمارا سرمایہ ہے، ادب رسول ہمارا سرمایہ ہے.